نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ سورۃ الماعون پڑھیں گے۔ آپ معنی بتائیں گی اور میں تلاوت کروں گی۔ جی ٹھیک ہے، پھر آپ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الماعون۔ تو سورۃ الماعون کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تو نے ایسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ روز جزا یعنی حساب کتاب کے دن کو، یوم القیامہ کے دن کو، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے ان کے اعمال کے بارے میں حساب لیں گے کہ کس نے اچھے عمل کیے، کس نے برے عمل کیے۔ تو آپ نے دیکھا، اس کی خبر آپ کو معلوم ہے وہ کیسا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں آگے کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ دوسری آیت پڑھیں۔ فذلك الذي يدع اليتيم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے کہ میں نے کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، پش کرتا ہے ان کو زور سے، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کی چیزوں کا، ان کے مال کا، ان کے گھر کا خیال نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو مارتا ہے۔ کیسی بات ہے یہ؟ اچھی بات ہے؟ نہیں، اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ابو نہیں ہوتے۔ یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تو اور خیال رکھنا چاہیے نا۔ جی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی یہ ایسا آدمی ہے جو خود تو کھلاتا ہی نہیں ہے مسکینوں کو۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ سامان ہوتا ہے اور کچھ ضرورت کا سامان نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آدمی کیسا ہے جو روز جزا کا جھٹلاتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود تو کھاتا پیتا ہے اور دوسروں کو نہیں کھلاتا، اور نہ ہی دوسروں کو کہتا ہے کہ تم کھلاؤ۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ بچے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ماما دیکھیں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے بھوکا ہے، اس کو آپ کچھ کھانے کو دے دیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ جی، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو بھی اچھی بھلائی اور کی بات نہیں کہتا، اس کو بھی نہیں کہتا کہ تم اچھا کام کر لو، تمہارے پاس پیسے ہیں تم کھلا دو۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں بتائیں، کن کی؟ جو روز جزا کا
ایمان نہیں لاتے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک تو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اور مسکین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں کھلاتے. وہ صرف کیا کرتے ہیں، وہ صرف اپنے گھر میں پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو صدقہ نہیں دیتے. کرتے. اور جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے. اور کس طرح نزدیک ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اور مڈل والی فنگر کو قریب کر کے بتایا، جیسے اس پکچر میں نظر آ رہا ہے. دونوں انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا کہ جو شخص یتیم کا خیال رکھے گا، ان کی پرورش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اس کو، وہ شخص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب قریب ہوں گے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر اٹھائے جائیں گے، ہم نے اتنا حساب کتاب دینا ہوگا، تو وہ پھر یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ یتیموں کے ساتھ وہ ان کا خیال رکھنے ہاؤس کا، اور ان کی گروسریز کا، اور ان کی کتابوں اور اسکول کی فیسوں کو، اور ان کے بیگس کو، ان کو نیڈس کو. ہاں، ان کی نیڈس کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل جہاں پر بری آگ ہوتی ہے. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. لیکن یہ نمازیوں کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو، آیت پڑھیں، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یعنی یہ ویل، یہ جہنم کی وادی کیسے نمازیوں کے لیے ہے؟ ایسے نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز کا خیال نہیں رکھتے. نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ کھیلتے ہی رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. نماز کا وقت نکل جاتا ہے یا بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے نماز کا وقت تو نماز پڑھتے ہیں. یا پھر نماز کتنے وقت ہم پر فرض ہے؟ 5 times. مگر وہ جو خیال نہیں رکھتے نماز کا، وہ نماز پڑھتے ہیں، مگر ایسے پڑھتے ہیں، لیکن 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 1 دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر یعنی ختم کر لیتے ہیں. کسی دن پڑھی، کسی دن نہیں پڑھی، کسی دن 1 پڑھی، کسی دن 2 پڑھی. تو وہ پراپر طریقے سے 5 وقت کی نماز روزانہ نہیں ادا کرتے. تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ویل جیسی جہنم ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ہر دن پڑھنا. نماز کو ہر دن پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، اور نماز کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی وقت. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. جو ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی اچھا عمل کیا جائے لیکن اللہ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے لیا جائے. جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہم چھپا کر کریں. لیکن اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اچھا میں سب کے سامنے صدقہ کروں تاکہ سب لوگ دیکھیں اور میری تعریف کی جائے، تو یہ ریاکاری کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کے لیے وقت پر ادا نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے سامنے پڑھتے ہیں. اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھ لی، اور اگاں شو آف،
بالکل شو آف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھ لی، اور اگر کوئی نہیں دیکھا تو نہیں پڑھی، یا کوئی دیکھ رہا ہے تو زیادہ اچھی پڑھ لی، اور نہیں دیکھ رہا تو نہیں پڑھی، یا اچھی نہیں پڑھی. تو ہم نے کوئی بھی کام ہو، ہم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پڑھیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. برتنے کی چیز یعنی استعمال کی چیز. ہم کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کچن سے تعلق ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے کپڑوں سے ہو، یا کنگھی، یا ہمارے زیورات یعنی جو جولری سے ہو. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، یا ہمارے اسکول کے فرینڈز کیا کہتے ہیں کہ مجھے بھی دے دو، میں آپ کو کل واپس کر دوں. تو اگر کوئی ہم سے کوئی سامان مانگتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اس کو دینا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. یعنی جو لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی سامان مانگا جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دے سکتے. وہ اتنے اپنی چیزوں کے بارے میں خیال رکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سامان دوسروں کو نہیں دیتے. لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ انہیں تو اپنی چیزیں شیئر کرنی چاہیے. اگر ہم سے کوئی سامان مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ اس کے ساتھ ہم لوگوں کو شیئر کرنا چاہیے. اگر ہم کسی سے کوئی چیز لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو واپس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پین پینسل میں سے کوئی چیز ہو، یا کچن کا سامان ہو، یا ہمارے ٹوائز کا سامان ہو، کچھ بھی سامان ہو، اگر ہم نے کسی سے لیا ہے تو پھر ہم نے اس کی چیز کا خیال رکھنا ہے اور پھر اس کو واپس کر دینا ہے. تو ہم نے اس صورت میں کیا سیکھا؟ ہم لوگوں نے اس سورہ میں ہم لوگوں نے سیکھا یتیموں کو ہم لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ بھی جو ہے یتیم اور مسکین کا خیال رکھیں. اور نمازوں کو ہم لوگ پڑھیں اس ٹائم پہ جہاں پر پڑھنا چاہیے، وقت پر ادا کریں نماز کو. اور تمام اچھے اعمال کو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم سے اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارے بہن بھائی ہم سے کوئی چیز مانگے تو ہمیں ان کو استعمال کے لیے وہ چیزیں دے دینی چاہیے. تو آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.